شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ایک حکایت پیش کروں گا علی بن عثمان داتا علی حجویری کی تصنیف کشف المحجوب سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک سال ہشام بن عبد الملک بن مروان حج کے لیے طواف کعبہ کر رہا تھا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان جو تھا وہ امیہ خلافت کا 5واں خلیفہ تھا یا بادشاہ تھا۔ جب وہ طواف کر رہا تھا تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، لیکن اتنا ہجوم تھا کہ کسی نے عبد الملک بن مروان کو راستہ نہیں دیا حجر اسود تک پہنچنے کے لیے، یا کسی نے پہچانا نہیں ہوگا۔ اور حج کے دوران ویسے بھی عام معمول ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، اپنا ہی کرتا ہے، اور وہ کوشش ہوتی کہ وہ پہلے یہ تبرکات تک پہنچے۔ جب ان کا طواف ختم ہوا ہشام بن عبد الملک کا، تو وہ ممبر پر چڑھا۔ اس وقت پرانے زمانے خلافت کے دور میں خلیفہ بادشاہ وقت خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ کسی بھی جگہ پہ پہنچے تو مسجد میں یا کہیں تو خطبہ دینا، وہ خطبہ میں باقاعدہ خلیفہ کا نام بھی آتا تھا، اس کی آباء و اجداد کا نام بھی آتا تھا۔ خیر وہ خلافت میں ہوتا تھا۔ تو وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو دیکھا کہ مسجد حرام میں خوبصورت لڑکا یا خوبصورت انسان جو مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس خوبرو نوجوان کو حجر اسود تک کے لیے راستہ دیا۔ تو شامیوں نے جب امیہ کا خلیفہ تھا ہشام بن عبد الملک، تو شامیوں نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، جب آپ طواف کر رہے تھے تو کسی نے آپ کو راستہ نہیں دیا، اور یہ نوجوان آیا تو ابرو نوجوان، شان جلال اس کی دیکھیں، شان اس کی دیکھیں۔ لوگ سائڈ پہ ہو گئے اور حجر اسود تک رسائی دے دی لوگوں نے۔ تو ہشام نے عذرائے تجاہل عارفانہ میں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ عذرائے تجاہل عارفانہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے بادشاہت کو، اپنے جو ان کی خلافت تھی ان کو بچانے میں، مطلب کہ شامیوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ حضرت زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کے بیٹے تھے، جو جب کربلا کا واقعہ ہوا ان کی عمر 9 سال یا 8 سال تھی، اور یہ بیمار تھے۔ بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، مظلوم کربلا بھی جنہیں کہا، اور یہ ایک بچے تھے آپ کربلا میں۔ اچھا تو ہم تھے کہ عمارت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ انہوں نے شامیوں کو اس لیے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ وہ یہ شخصیت کون ہے۔ تو وہاں پہ پاس کھڑے ایک شاعر تھے، شاعر فرزوق شاعر، اس وقت وہی کھڑا تھا۔ تو اس اہانت سے اس کی غیرت ایمانی جاگی کہ بادشاہ نے تو جھوٹ بولا ہے، اور کیسے یہ نہیں جانتے، یہ تو جانتا ہے انہیں۔ تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور ببانگ دہل کہنے لگے، میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ تو شامیوں نے پوچھا، اے ابو الفراش، ان کا شاعر فرزوق کا لقب ابو الفراش، اے ابو الفراش بتاؤ یہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر پروقار اور دبدبے والا ان نوجوان ہم نے نہیں دیکھا۔ فرزوق شاعر نے کہا، کان کھول کر سن لو، میں ان کے اوصاف بتاتا ہوں، ان کی نسبت کو بیان کرتا ہوں۔ ان کے بعد فی البدیہ یہ قصیدہ موضوع کر کے پڑھا۔ قصیدہ مدیحہ درشاں امام زین العابدین کچھ یوں ہے، تھا تو عربی میں، لیکن ترجمے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جن کی شان
یہ وہ شخص ہے جس کے نشان قدم کو اہل حرم پہچانتے ہیں، خانہ کعبہ اہل حرم سب اسے جانتے ہیں۔ اگر تو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ زہرا کا جگر کا گوشہ ہے۔ ان کے نانا پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرمایا۔ ان کے منور پیشانی سے نور ہدایت اس طرح جلوہ فگن ہے جیسے آفتاب کی روشنی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ یہ آنکھیں حیا سے نیچے رکھیں اور لوگ ہیبت سے ان کی طرف آنکھیں اونچی نہیں کر سکتے، اور یہ جب بات کرے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ جب کوئی قریش انہیں دیکھتا ہے تو وہ بول اٹھتا ہے کہ ان پر تمام خوبیاں تمام ہو چکی ہیں۔ یہ غیرت و منزلت کی ایسی بلندی پر فائز ہیں کہ عرب و عجم کا کوئی مسلمان ان سے ہمسری نہیں کر سکتا، ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان کے نانا تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل۔ ان کے نانا تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل، اور تو بھی ان کی امت کا فرد ہے۔ حشام سے کہہ رہا ابو الفراش کہ تو بھی ان کی امت کا فرد ہے۔ جب حضرت اسود کو بوسہ دینے قریب ہوں تو ممکن ہے، جب یہ صاحب زین العابدین وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت اسود کو بوسہ دینے کے قریب ہوں تو ممکن ہے وہ ان کی انگلیوں کی راحت کو پہچان کر انہیں تھام لیں۔ ان کے دست مبارک میں چھڑی ہے جس کی خوشبو دل نواز ہے۔ ان کی ہتھیلی کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ یہ نرم خو ہیں، خفگی و غصہ ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ اپنی دو خوبیوں سے یعنی حسن اخلاق اور پاکیزہ خصلت سے آراستہ ہیں۔ ان کے اوصاف حمیدہ اللہ کے رسول سے ماخوذ ہیں۔ ان کے عناصر، ان کی خوشبو پاکیزہ ہے۔ اے حشام، تیرا انکار کرنا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، انکار کرنا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہیں تو عرب و عجم سب پہچانتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں جن کا فیض بارش کی مانند عام حیان کی بخشش ہر وقت جاری ہے، حتیٰ کہ تنگ دستی میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ خدا کی تمام مخلوق پر ان کا احسان ہے جس سے گمراہی، تنگ دستی اور ظلم و زیادتی پر گندہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ کسی سخی کی سخاوت ان کی بخشش کی حد تک نہیں پہنچ سکتی، اور کوئی قوم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اگرچہ شمار میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ حضرات قحط سالی کے زمانے میں بارش کی مانند سیراب کرتے ہیں۔ یہ شیر ببر ہیں جبکہ لوگ جنگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ یہ اس گروہ سے ہیں جن سے محبت کرنا دین اور ان سے بغض کرنا کفر ہے، اور ان سے وابستہ رہنا نجات اور پناہ ہے۔ اگر تمام اہل تقوی کو جمع کیا جائے تو یہ ان سب کے امام ہوں گے۔ اگر اہل زمین کے اچھے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے تو سب کہیں گے کہ یہی ہیں۔ ان کے لیے تو نگری اور مفلسی دونوں برابر ہیں۔ ان کے لیے نگری اور مفلسی دونوں برابر ہیں۔ تنگ دستی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو کم نہیں کرتی۔ اللہ نے انہیں فضیلت دی اور ان کو شرافت و بزرگی سے نوازا۔ لوح و قلم میں ان کے لیے یہی حکم نافذ ہو چکا ہے۔ ان کا ذکر خدا کے بعد مقدم ہے، ہر میدان میں ان کے کلمات مثبت ہیں۔ یہ وہ کون سا قبیلہ ہے جن کے گردنوں پر ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا احسان کا بوجھ نہیں ہے، جسے خدا کی معرفت اور ان کی برتری کو پہچانتا ہے، چونکہ ان کے گھر سے دین ساری امت کو پہنچا۔ اچھا، پھر یہ جب انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا حضرت امام زین العابدین کی شان میں،
تو تو پھر بعد میں اہل بیت اور نبی صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی تعریف اور توصیف میں اور بھی اشعار کہے، جس پر حشام کو بہت برا لگا اور اس نے فرزوق کو گرفتار کر لیا اور اسفان کی جیل میں بند کر دیا۔ اسفان مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اسفان، جو کہ تو ہم تھے کہ جیل میں بند کر دیا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کا ذکر حضرت امام زین العابدین کو ہوا، تو آپ نے پیغام کے ساتھ 20,000 دینار یا درہم فرزوق ابو الفراش کو پہنچائے اور پیغام دیا کہ ہمارا ہاتھ تنگ نہ ہوتا تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتے تو ہم وہ بھی آپ کو بھیج دیتے۔ اور ان کی جرت ایمانی کی تحسین فرمائی ساتھ، اور لیکن فرزوق نے وہ مال جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کیا تھا وہ واپس کر دیا، اور یہ عرض کیا اور واپسی کے ساتھ یہ پیغام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اے فرزند رسول میں نے بادشاہوں اور امیروں کی شان میں بکثرت قصیدے کہے ہیں، اگر ان کے کفارہ میں کچھ اشعار فرزند اس رسول کی محبت میں عرض کر دیے تو کیا کمال کیا ہے۔ میں نے اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے، کسی مال و منال کی تمان نہیں کی، تو میں محبت اور دوستی کا طلبگار ہوں۔ جب حضرت امام زین العابدین کو یہ پیغام ملا تو آپ نے وہ رقم واپس کر کے کہلایا، اے ابو الفراش، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو جو ہم نے بھیجا ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ ہم نے رضا الہی کے لیے اپنی ملکیت سے نکال کر تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے۔ اس وقت فرزوق نے عطیہ لے لیا اور احسان مندی کا اظہار کیا، اور آپ حضرت زین العابدین کی تعریف و توصیف سے کہیں زیادہ کی جتنی توصیف اور تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اور میں بس یہ بڑا جذباتی سی حکایت تھی، تو میں آپ کے گوش گزار فرمائیں، اور لاسٹ میں ہدایت انہی کا در کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔